اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اکرام مسلم کے حوالے سے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے. کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح دینے والی بھی اس ہدیہ کو کم نہ سمجھے. اللہ اکبر، کیسا پیارا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. کیسی تعلیمات ہیں، کیسا جوڑا ہے ایک دوسرے کو کہ ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، دل قریب ہوتے ہیں. بات روزانہ وہی آتی ہے کہ ہمارے اندر کی دنیا ویران ہے. کام سارے کرتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مگر نیت جو ہے نا اس کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے. بس اس کو تھوڑا گھمانا ہے اور اس کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے. کہ یہاں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے. کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح دینے والی بھی اس ہدیہ کو کم نہ سمجھے. اگلی روایت بھی ترمذی شریفی کی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی تھوڑی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھے. اگر کوئی دوسری نیکی نہ ہو سکے تو یہ بھی نیکی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل لیا کرو. کیا فرمایا؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے، نہ کرنے سے بہتر ہے. وگرنہ کم از کم جب اپنے مسلمان بھائی کو ملو تو مسکرا کے ملو، خندہ پیشانی سے ملو. اور جب تم پکانے کی غرض سے گوشت خریدو یا سالن کی ہانڈی پکاؤ تو شوربہ بڑھا دیا کرو، اس میں سے کچھ نکال کر اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو. مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. کیا فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اب ان تین احادیث مبارکہ میں ہم کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ یقیناً ہمیں اپنے گریمان میں جھانکنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو نشانیاں بتائی ہیں، جو علامات بتائی ہیں، جو حکم دیا گیا ہے، جو حقوق دیے گئے ہیں، اس پر میرا کہاں تک عمل ہے، میں کیا کرتا ہوں.
اگر تو ہم یہ کر رہے ہیں جو سنا ہے تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین جب بھی آتے تھے مجھے پڑوسی کے حقوق کا مذاکرہ فرماتے تھے، یہاں تک گمان ہو گیا تھا کہ کہیں پڑوسی کی جائیداد کا وارث قرار نہ دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور پڑوسی کے بارے کیا فرمایا؟ روایات سے جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ 40 گھر مشرق، 40 گھر مغرب، 40 گھر شمال اور 40 گھر جنوب، یہ چاروں طرف میرے پڑوسی ہیں۔ اب پڑوسیوں میں غیر مسلم بھی آ سکتا ہے، اس کا ایک حق ہے۔ مسلمان پڑوسی آ گیا، اس کے 2 حق ہو گئے۔ مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی، اس کے 3 حق ہو گئے۔ لیکن آج پڑوسی کی جڑیں کاٹتا ہے۔ میں دیکھا نا آدمیوں کو کہ وہ ایک ساتھ بات کر کے آیا کام کی، بتانے والے بتاتے ہیں، تو اس کی کمر ادھر ہے تو یہ دکان والا کہتا ہے اس نے کتنے بولے تھے پیسے، اس نے 50 دینار بولا، 30 دینار بولا، کہتا مجھے 25 دو۔ اس نے 50 بولے ہیں، جب وہ بات کھلی نا، اس نے کہتا ہے میں نے اس کو یار 50 دینار بولے تھے، اس نے 25 میں کر دیا کام۔ تو تیسرے نے کہا کہ ایسے اشارہ کر رہا تھا۔ اب کس کا نقصان ہوا؟ جس نے اشارہ کیا ہے۔ 25 تو سرے سے گئے نا، کیا کمایا اور پڑوسی کے ساتھ کیا غداری کی۔ اگر مطمئن ہوگا بھائی اس کا نصیب ہے، ہاں اگر میرے پاس آ جائے تو ٹھیک ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اگر کوئی آدمی پیغام بھیجتا ہے نکاح کے لیے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے پہلے اس کو پیغام مل چکا ہے، اس کے بارے ڈسکس ہو رہی ہے، تو اس کو پیغام بھیجنے کا حق نہیں ہے جب تک وہاں سے بات مکمل کلیئر نہ ہو جائے۔ کسی کے ساتھ زمین کا سودا ہو رہا ہے، پلاٹ کا ہو رہا ہے، مکان کا ہو رہا ہے، کسی کا سودا ہو رہا ہے، تیسرے آدمی کو حق نہیں ہے کہ اس میں مداخلت کرے کہ وہ اس سے سودا اس کا کینسل کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ 10 بات دے آنگا نہیں، ہماری یہ منافقت اور سازشیں نہیں ختم ہوتی۔ نحوست ایک نہیں ہے۔ اگر فرمایا کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، تو 40 گھر شمال مغرب، مشرق مغرب شمال جنوب ہو گئے، تو جس گھر میں سارے بے نمازی ہوں ان کی نحوست کہاں تک جائے گی؟ اسی طرح جھوٹ بولنے پر بھی نحوست، ہر وہ کام جسے اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا، اس کے کرنے پر نحوست ہے۔ تو کسی کا رشتے کا پیغام نکاح کا ہو تو بھی خاموش، سودا ہو رہا ہو تو بھی خاموش، جب تک وہ دونوں فریق فارغ نہ ہو جائیں، اپنی بات نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بات کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ کیا وہ اپنی عقل سے اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر لے گا؟ جن کی بات چل رہی ہے اگر اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے تو یہ کیوں مجرم بنتا ہے؟ اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا کہ اگر اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو مجھے ضرور ملے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ صرف یہی تو نہیں نا کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، نہیں، ایک ایک کائنات کی ایک ایک چیز، ایک ایک آنکھ کی حرکت، دل کی دھڑکن، دماغ کا سوچنا، ہاتھوں کا چلنا، پاؤں کا چلنا، انگلیوں کا ہلنا، ایک ایک چیز پر اللہ کا قبضہ ہے۔ تو ہمیں آج کی مختصر یہ 3 حدیث مبارکہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہے، اور یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ اور آج تو پڑوسی جناب کیوں رشتے کینسل کرا دیتے ہیں۔ ان دسنا ان میں ذرا بڑا سیاح بنے ہیں، کی کریں گے بھائی؟ دنیا میں تیری یہ بات چل جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں تجھے سکنجے پڑ جائیں گے۔ تو ایک یہ فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، شاید وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔
چونکہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کئی بار یہاں مذاکرے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جہنمی جس نے جنتی کو، جس کے بارے فیصلہ ہو گیا، وہ کہے گا بھائی تو جنت میں جا رہا، میں جہنم میں جا رہا، دنیا میں تجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کر دے، شاید میرا کام بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود فرمائیں گے کیوں رک گئے یا اللہ، یہ معاملہ یہ کہہ رہا ہے، اچھا اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، بخشش ہو گئی نا۔ فیصلہ جہنم کا ہو گیا ہے، جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے، ایک گلاس پانی نے بخشش کرا دی۔ جیسے کئی بار یہ بھی مذاکرے میں بات آتی ہے کہ ایک نیکی سے مار کھا جائے گا، ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی کوئی نہیں دے گا، ایک وہ آدمی جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، بس سب گناہ ہوں گے، وہ کہے گا تجھے اللہ کے لیے دیتا ہوں، تیرا کام بن جائے، میں تو جہنمی ہوں نا، وہ ایک نیکی اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ بنی اسرائیل کی وہ عورت جو فحشہ، وہ زانیہ بری عورت، سخت گرمی میں کنویں پر آئی، دوپٹے سے اپنے کسی چیز کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، پیلنے لگی تو ساتھ کچھ کتا دیکھا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، ہانپ رہا ہے پیاس سے، کہا میں بعد میں پی لوں گی، پہلے اس کو پلایا، کتے نے پانی پیا، کان پھٹ کے چلا گیا، بعد میں خود پانی نکالا پیا، چلنے لگی تو آواز آئی ہے میری بندی تو نے میری مخلوق پر رحم کیا، جاؤ ہم نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ عورت بھی پلیت، کتا بھی پلیت، ایک پانی اس کو پلایا بس۔ یہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ جیسے بعض علماء بیان فرماتے ہیں نا کہ قیامت کے دن جب دو آدمیوں کو حکم ہوگا نا چلو جہنم میں، کیا کریں؟ ایک آدمی مڑ مڑ کے دیکھے گا، ایک آدمی دوڑ لگا دے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو بلا لیں گے، اور تجھے پتہ نہیں تجھے کیا حکم دیا تھا، تیرے بارے جہنم کا فیصلہ کیا تھا کہ چل جہنم میں، تو نے دوڑ لگا دیا، تجھے پتہ نہیں وہ جہنم ہے۔ کہتا ہے یا اللہ میں نے یہ، تو نے کیا سوچنا ہے، اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، اور یہ ہم تک پہنچنی ہے کہ اللہ اتنے قدردان ہیں کہ کوئی تے گل من لو نا، کوئی تے من لو نا۔ اللہ نے دوڑ لگانی شروع کر دی ہے۔ کہتا ہے یا اللہ میں نے سوچا تھا دنیا میں تیری ایک نہیں مانی، آج ہی مان لوں چاہے جہنم ہی ہے۔ اللہ کہ چل جنت میں۔ اللہ ہو، اور تو مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، یا اللہ یہی سوچ رہا تھا مجھے جہنم میں جلا کے تجھے کیا ملے گا، تو 70 موت سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو بڑا رحیم ہے، میں یہی دیکھتا تھا کہ شاید تو معاف کر دے، شاید بلا لے، اچھا چل تو بھی جنت میں چلا جا۔ تو بھائی چھوٹے سے چھوٹا عمل جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو پھر بھائی فقدرنا فنعم القادرون، اللہ سے بڑھ کر قدر کرنے والا کوئی نہیں۔ اور مردود ہو جائے تو پہاڑوں جیسی نیکیاں مردود ہو جائے، وہ کیوں مردود ہوں گی؟ نیت میں فطور کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم ضرور کوشش کریں بھائی میرے اطراف میں جتنے پڑوسی ہیں، کوئی بھی ایسی بات ہو ہلکی پھلکی کوئی تو ان کے کام آئے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ پوچھ ہوگی ہم سے بھائی، جیسے کئی بار یہاں وہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک عورت جو ہے دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، بڑی عبادت کرتی ہے، مگر پڑوسیوں کو بڑا تنگ کرتی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ کہاں گئی اس کی تہجد، کہاں گئی نمازیں، کہاں گیا رات کا قیام جو ہے، کہاں گیا دن کا روزہ؟ وہ ایک کے بارے بتایا گیا کہ وہ فرائض کی پابند ہے، اتنی بڑی عابدہ زاہدہ نہیں ہے، مگر پڑوسیوں کے ساتھ اس کا معاملہ بڑا اچھا ہے، فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور جو ہمارے بس میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله جزاك الله خير.